کسی دن یہ بہت سارے ظلم کی داستان ایک ایک کر کے جمع ہو رہی ہے. یہ مجھے وہ وقت یاد ہے. اب آپ لوگوں نے یہ علم اٹھایا ہے, گورنر ہاؤس بھی جانا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جائیں گے, وہاں بھی دھرنا دیں گے. گورنر ہاؤس بھی جائیں گے, دھرنا دیں گے. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے, وہاں بھی دھرنا دیں گے انشاءاللہ. اور ایک بہت بڑی تحریک, اور یہی ایکشن کمیٹی ہوتی ہے. پری میڈیکل کے بچے جو ڈاکٹر بننے سے جن کو روکا جاتا ہے, تو ہم نے بھی ایکشن کمیٹی بنائی تھی, اور اس زمانے میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک تحریک قائم ہوئی تھی APMSO کے نام سے. اور وہ تحریک پھر پورے ملک کی مڈل کلاس, پڑھے لکھے لوگوں کی, سلجھے ہوئے لوگوں کی اور سیکولر لوگوں کی ایک بہت بڑی تحریک اور سیاسی تحریک قائم ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہے 78 میں ہمیں داخلے میں مشکل ہوئی تھی, 77, 78, 79, 80 میں ہمارا دور تھا اور ہمیں داخلوں میں مشکل ہوئی. تو وہ ایکشن کمیٹیاں بنی اور اس ایکشن کمیٹی سے ایک تحریک بنی. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سیاسی خلا آج سندھ کے شہروں میں ہے تو میں منیب, عبید الرحمان اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں مجھے یقین ہے کہ یہ صرف میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے خلاف ہونے والی سازش اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کے خلاف یہ تحریک نہیں بن رہی. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی تعلیم کے معیار کو اعلیٰ معیار پر لے جانے کے لیے, پاکستان کو اس سازش سے بچانے کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی بنیادی اور عوامی مسائل ہیں بشمول کوٹا سسٹم, بے روزگاری, مہنگائی, بجلی, تیل, گیس, آپ کوئی بھی ایشو لے لیں, داخلوں میں مشکلات, کالجز کی کمی, تعلیمی اداروں کی کمی, انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ایک مرتبہ پھر جو 77, 78 میں تحریک قائم ہوئی تھی 11 جون 1978 کو, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اور تحریک قائم ہو رہی ہے جو پاکستان کے مڈل کلاس اور پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی امید بن کر سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو یہاں پر نہیں رکنا ہے, آپ کو بھی یہ 10-15 سال کا سفر طے کرنا ہے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, داخلے بھی ملیں گے, ان کا باپ بھی آپ کو داخلے دے گا. ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, نظر ثانی کریں, اور دوبارہ سے آپ کے ٹیسٹ اور امتحان ہو. ایک سلیبس, ایک کریکولم اور ایک نصاب کے تحت ٹیسٹ ہونا چاہیے, درست. ایک دن پرچہ ہونا چاہیے سب کا, درست. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک دن پیپر ہو, ایک دن ٹیسٹ ہو, اور ایک ون نیشن ون ٹیسٹ ہے کہ نہیں, 1 MD کیٹ. یہ ٹیسٹ کا نام MD کیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو سلیبس سے آئے, سلیبس سے باہر سے سوال نہ آئے. پھر ان کے وائی فائی بن کے کتنی بیٹیوں نے مجھے فون کیا, کتنے بچوں نے, کتنے ان کے والدین نے مجھے کہا فاروق بھائی کچھ کریں. اور ان کے بچوں کے, ایک بیٹی نے 10 منٹ میں کوئی 48 سوال اور 20 منٹ میں 94 سوال کر دیے, اور باقی 2 گھنٹے 40 منٹ اس کا وائی فائی بند. اب صرف 94 سوال کر سکی. کتنے سوال تھے کل بھائی؟ 210 میں سے کتنے کیے اس نے؟ 94. باقی وائی فائی بند, اس کے سوال کے جواب ہی اپلوڈ نہیں ہوئے. اب جب وائی فائی بند ہوگا ان سینٹرز پر, تو 64 جگہ پہ ٹیسٹ, 64 ڈفرنٹ ٹیسٹ, مختلف سلیبس اور کریکولم, یہ نہیں چلے گا. دوسرا وائی فائی بند کر دیا گیا. تیسرا آؤٹ آف سلیبس. پھر اس کے بعد ناٹ ڈسکلوزنگ دا آنسر کی نہیں بتائی گئی بچوں کو, اور کریکٹ آپشن کی یہ بھی نہیں بتائی گئی. پھر ٹیپس, یہ جس فرم کو ٹھیکہ دیا گیا اس کا تو سافٹ ویئر ہیک ہو گیا. جب اس کا ٹیب کا سسٹم ہی ہیک ہو گیا تو وہ جو مراحت یافتہ بچے ان کو تو پیپر مل گیا. ان سب کو یہ اپنی تیاری کر کے جا رہے ہیں, پھر ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں جن کو پیپر مل گیا. پھر اس کے بعد پچھلے سال 1500 روپے فیس, اس بار 6,000 9,000 کی فیس. یہ ظلم ہے. آخر میں کراچی کے اکثر بچوں کا سینٹر سکھر اور حیدرآباد میں پڑا. جس طرح اس سے پہلے ہماری کچھ بیٹیوں کا سینٹر
वो किस चीज़ का टेस्ट था? प्राइमरी स्कूल टीचर का। उनका नवाबशाह में और हैदराबाद में उनका, और सुबह 8 बजे पर्चा शुरू होना है, वो 5 बजे घर से निकली वो बेटियां, और वहां जाके प्राइमरी स्कूल की नौकरी के लिए हैदराबाद और नवाबशाह जा रही है। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? सूबाई हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है, उसका भी पूरा पूरा इसमें हाथ है, और वफाकी हुकूमत तो है ही, उसने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है। इसको कराची के अवाम, कराची के तलबा तालबात, नौजवान और मुझ समेत मेरे ख्याल में सारी सियासी इकाइयाँ तकरीबन इसे मुस्तरद करती हैं। जो हुकूमत में बैठी हैं वो अय्याम हिजरत मनाएं, और ये बच्चे जब तबाह बर्बाद हो जाएं तो एक और हिजरत की तैयारी करें, फिर यही होगा। जो आज ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे अहराम मिस्र की बात करें तो वहाँ पर उस ज़माने का आयत करीमा का ख़त्म हो रहा था, और यूनानी फ़ौजें जो है वो 50 कोस दूर थीं, और आयत करीमा का ख़त्म हो रहा था कसरे मिस्र में, और 5 दिन के बाद वो फतह हो गया। सारी चीज़ें रैप अप हो गई, औताकों में रख दी गई, हिस्ट्री में चली गई। तो मेरे ख्याल में हम भी जब पानी का मसला है, निकासी आब का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, गैर आइनी कोटा सिस्टम का मसला है, तो एक नारा सूबे का लगा दिया और फिर अय्याम हिजरत मनाने चले गए। ये अय्याम हिजरत से कितनी मोटिवेशन हुई भाई? आपको तो निकलना है सड़कों पे, आपको अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ, आपको उन्हें ये कहना है कि अगर हमारे मेडिकल के बच्चों को डाव मेडिकल कॉलेज और सिंध मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता तो फिर हमारा वफाकी हुकूमत में रहना उसका कोई फायदा नहीं है। उनके मुंह पर मारे वजारतें और हुकूमत को खैरबाद कह के बाहर आए। ये वक्त है, ये अय्याम हिजरत मनाने का नहीं है। और दूसरी तरफ आज बंडल आइलैंड का कह रहे हैं कि यहाँ सरमायाकारी होगी। तो भाई बंडल आइलैंड में तो सरमायाकारी जब होगी जब हमारे बच्चों के बंडल बना बना के आपने इन्हें फारिग कर दिया, थल्ले लगा दिया आपने इन्हें, इनकी मैरिट का कत्ल कर दिया। तो बंडल तो इनका बना है भाई। ये कौन सा बंडल आइलैंड की आप बात कर रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो बेहिसी है जो कौम को तबाह कर रही है। होश के नाखून लेने होंगे, लावा पक रहा है, और अगर इस मर्तबा कराची में ये लावा फटा और ये तहरीक शोला जवाला बनी और इसने फिर किसी हुक्मरान को और हुकूमत के अहलकार को नहीं छोड़ना। सारी महलाती साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी, सारी हुक्मरानी और हुकूमत के मज़े धरे के धरे रह जाएंगे। पूरी कराची की आवाम और कराची के नौजवान इन बच्चों के साथ निकलेंगे। हम ऐसी तहरीक कायम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बहनें, बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई सब निकलेंगे और इनके साथ होंगे। पीएमसी इससे पहले कि लोगों का लावा फटे, ये तहरीक वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस जाए, सड़कों पर जाके धरना दे। मैं ये इंतबाह करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि होश के नाखून लें और पीएमसी की पॉलिसी को रिव्यू करके, एक नेशन है तो एक टेस्ट होगा, एक सिलेबस होगा, सिलेबस में से सवालात आएंगे, वाईफाई कायम रहेगा, जिस फर्म को दे वो हैक नहीं होगी, जो ऑप्शन की और जो आंसर की है वो सही सही बच्चों को फराहम की जाएगी, और उन्हें अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौका दिया जाएगा। वरना ये सिर्फ डॉक्टर बनने से नहीं रोका जा रहा, हमारे बच्चों को आला तालीम से रोका जा रहा है। तालीम के ख़िलाफ़ साजिश है, आला तालीम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। पहले देखें इलेक्शन चोरी होते थे, अब MD कैट के एग्ज़ाम चोरी हुए। ये चोरी हुए, इलेक्शन चोरी होते थे, अब हमारी ये MD कैट के एग्ज़ाम चोरी हुए। जहाँ पाकिस्तान में 40% नौजवानों के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं, वहाँ पहले इस शोबे को आगे बढ़ाएं, फिर ऑनलाइन पेपर करें। ये भी एक हमारे निज़ाम के लिए बड़ा सवाल। अब आता हूँ एक और मौजू पर, अगर आपकी इजाज़त हो। आपका मौजू डाइल्यूट नहीं होगा, आपका मौजू अहम है, लेकिन ये बड़ा अहम मौजू है। वो सीबा या किन्होंने टेस्ट लिया था, ये प्राइमरी पहली जमात से 5वीं जमात और 6ठी से 8वीं जमात के लिए टीचर्स की सिलेक्शन होनी थी, और उसके टेस्ट लिए। उसमें कितने लोग अपीयर हुए थे? 1,70,78 14,000 वैकेंसियां थी।
1,70,000 کے قریب بیٹیاں اور بیٹے اپیئر ہوئے ٹیچرز کی نوکری کے لیے، اور اس میں بھی جو حال تھا ان کے ٹیسٹ کا آپ کو معلوم ہے۔ محکمہ تعلیم نے پہلی لسٹ شائع کی ہے، یہ پہلی لسٹ ہے، 50 بچوں، ان کی ویب سائٹ پر ہے، یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی، اور اس 50 لسٹ ٹاپ 50 ان پی ایس ٹی ٹیسٹ 22 ستمبر 2021۔ پہلی بات تو اس میں پاس ہونے والے جو ٹیچرز ہیں، جنہوں نے اپلائی کیا، درخواست کنندہ اپلیکنٹس، ان کی تعداد 1% ہے۔ یہ معیار ہے سندھ کا پی ایس ٹی کی نوکری کے لیے اور لوور سیکنڈری کی نوکری کے لیے جو اپلیکیشنز آئی، ان کا رزلٹ کتنا ہے؟ 8%۔ اب 8% رزلٹ میں بھی ٹاپ کنہوں نے کیا ہے؟ 50 بچے۔ پہلی لسٹ آویزہ کی ہے سعید غنی صاحب، محکمہ تعلیم، وزیر تعلیم۔ اب میں ذرا نام پڑھتا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ یہ میرٹ، اور پھر آدم جی کی میرٹ، پھر ڈی جے کی میرٹ، پھر دہلی کالج کی میرٹ، اور کراچی کے تعلیمی اداروں کی میرٹ کہاں گئی؟ ایک لڑکی یا لڑکا کراچی کا نہیں ہے جو ٹاپ 50 میں آ رہا ہو۔ اب میں نام پڑھ کے سناتا ہوں۔ علی احمد دل 93 مہر، زاہد ناریجو کنڈیارو، شفیق آرائی حیدرآباد، سائمہ قائم خانی حیدرآباد، شہزادی لگاری دادو، ایاز میمن بدین، شاہ نواز بہت دادو، پرکاش میگھوا ٹھٹا، اچھار حجانو حیدرآباد، زہیب خالد ٹنڈو آدم، اللہ ڈینو جڑوار دھابے جی، اریبہ حیدر نصر پور، وحید اللہ میرپور خاص، علی معاویہ حیدرآباد، عبد الشکور جھاکرو حیدرآباد، سلیم لطیف مٹھی، سعید جبیر دادو، مہک آرا بے نظیر آباد، شعیب احمد بدین، سید زبیر شاہ مورو، شاہد سند سکھر، محبت انصاری لاڑکانہ، راہیلہ غنی سکھر، سومار زندپور حیدرآباد، عروج فاطمہ کنڈیارو، عائشہ پنو عاقل، رانو مل دادو، ایاز بوہر نیو سعید آباد، وقار پسیو ٹنڈو محمد خان، احمد علی تنیو شکارپور، حذیفہ جمالی ساکرنڈ، نورین ارشد رانی پور، بلال علی عباس سولنگی ٹنڈو محمد خان، شگفتہ کمبو سانگڑ، حاجرہ بی بی روڑی، رفیق احمد جمالی حیدرآباد، آزاد انصاری سکھر، نعیم دل کے این شاہ، طلحہ رستمانی جوہی، عبد الغفور لنڈ حالہ، شاہ میر تنیو جھنڈو مری، واحد بخش گڑھی کھیرو، فہیم تالپور بڑا، اسما فرید ڈوکری، رحیمہ جاوید، اس کے بعد ایاز احمد بدین، دیدار علی کوبو سعید خان، نصرت آرائیں، پھر اس کے بعد جمیل احمد سکر۔ یہ 50 بچے، اس میں کراچی کا کوئی ایک بچہ نہیں۔ تو یہ اب یا تو چلو بھر پانی ہم سب لیں اور اس میں ڈوب مرنے کی تیاری کریں۔ اگر یہ ایجوکیشن میں ہمارے بچوں کا حال ہے کہ ہماری بیٹیاں بیٹے، ہمارے نوجوان نوکریاں حاصل نہیں کر سکتے، اساتذہ کی نوکری کی ٹیسٹ میں وہ بیٹھتے ہیں اور ایک بچہ کراچی کا کوالیفائی نہیں کرتا، یہ حال ہے، تو یہ تو پھر بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس سے باہر نکالنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو بھی، اور جنہوں نے ہمیں اس حال پہ پہنچایا، اور ایک یکجہتی اور اتحاد جو اس وقت کی۔ اب یہ بچے تو صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اب یہ کہاں جائیں گے جو یہ اپلیکنٹس تھے جو درخواست کنندہ۔ اب ہم جو سندھی بیٹیاں، سندھی بہنیں، میرے بھائی جو سلیکٹ ہوئے، مجھے ان سے کوئی بغض نہیں، انہیں بے شک 14,000 میں سے 50 نہیں 500 نوکریاں انہیں دے دیں، لیکن پھر کراچی کی میرٹ کہاں پر ہے؟ مجھے یہ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تو ہماری کسی بات کو تعصب کی اینک سے نہ دیکھا جائے، ہماری بات کو اس اینک سے دیکھا جائے کہ شاید ہم نفرت اور تعصب کی پالیسی کا مسلسل شکار ہو رہے ہیں، ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں، ہم دیوار سے لگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں دیوار سے لگانا کیا، اب تو ہمیں دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔
یہ حکمراں اکبر کی طرح مغل بادشاہ ہمیں انارکلی سمجھ کے مہاجروں کو، مظلوموں کو، سندھ کے شہر میں رہنے والوں کو انارکلی کی طرح دیوار میں چنوا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، حالت زار ہے۔ ہماری میرٹ کہاں ہے؟ تلاش گمشدہ میں پہلے ہماری آدھی آبادی غائب کی گئی، وہ ایک الگ ظلم تھا۔ 3 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی، تو آدم جی کے بچے سڑکوں پر نہیں نکلے، یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کا داخلہ ہو جائے گا میڈیکل میں، اب یہ سڑکوں پر آئے۔ تو ہمیں الگ الگ کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول، الگ الگ الجھنوں میں الجھا کے پھنسا کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے شہروں اور کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے۔ یہاں اسلام آباد کے حکمرانوں اور سندھ کے وڈیروں کی اسے کالونی بنایا جا رہا ہے۔ قبضہ کیا جا رہا ہے ہمارے کاروبار پہ، روزگار پہ، ہماری تجارت پہ، ہماری تعلیم پہ، ہمارے علم اور ہنر پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے یہ ایک بڑا مقدمہ بھی یہاں رکھ دیا، لیکن یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ یہ صرف ایک علامت ہے ہمارے المیے کی، ہمارے ڈائلیما کی، ہماری آرڈیل کی۔ یہ ایک مثال ہے جو آدم جی کے بچوں اور کراچی کے کالج کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ٹیچر بننے کے خواہش مند نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کہ 50 ٹاپ کرنے والوں میں کوئی ایک بچہ بھی کراچی کا نہیں۔ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز کچی، یہ اس علاقے سے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید 2 مرتبہ ان کے گھر آ چکے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارڈ ان کا گھرانہ ورکر تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں ایک انکل، ایک پیپلز پارٹی بدین کے بھی چیئرمین رہے ہیں، اور 69 سے بھٹو صاحب کے ساتھ تھے جب مبشر اسد کے گھر میں پارٹی بنی۔ تو یہ اس وقت سے ساتھ تھے۔ ان کی بیٹی نے بھی اپلائی کیا تھا اس ٹیچرشپ، دو لوور میں بھی رہا ہے، تو 50 میں ان کی بیٹی کا، کراچی کے کسی بیٹے کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ حالت زار ہے۔ تو جہاں میں جھنجھوڑ رہا ہوں مظلوموں کو، مہاجروں کو، دیگر مظلوم قومیتوں کو، جو میرے طلباء طالبات کوئی زبان بولتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اکثریت جب کراچی میں پھر ان کی ہوگی تو ان کے ساتھ، تو ان کے پاس تو ان کی پارٹی ایک تھی۔ بھائی پاکستان میں ہجرت کے بعد کیا ملا انہیں؟ کیا ملا؟ لے دے کے ایک تحریک، ایک جدوجہد، ایک پارٹی تھی ایم کیو، اسے بھی تقسیم در تقسیم، اس کا بھی شرازہ بکھیر دیا، اور اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لیکن میں متنبہ کرتا ہوں کہ ہم جنونی لوگ ہیں، چریے ہیں ہم، چریے، اور جس دن ہمارا سرکٹ گھوم گیا، ہمارا دماغ گھوما جس دن، تو ہم صرف زبان سے کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم پھر اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور چھیننا پڑا تو چھینیں گے بھی ہم، پھر کسی انتہا تک جانا پڑا تو جائیں گے بھی ہم اب اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تعلیم کے دروازے بند، نوکریوں کے بند، کاروبار کے بند، لاک ڈاؤن کی آڑ میں کیا نہیں ہوا، تو یہ سارا ہمارا ایک بھرپور مقدمہ ہے۔ ہوش کے ناخن لے حکمراں، حکومت کے اہلکار، پالیسیوں کو صحیح کریں، اپنے قبلے درست کریں، اور اب ہمارے بچوں، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، ہمارے بچوں کے ساتھ اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف وارننگ دیتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، پی ایم سی کا صرف وقت آیا ہے، طالب علموں کا دور آئے گا، اور یہ ڈاکٹر بنیں گے، اور دعا بھی ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ کوئی ہے سوال کسی؟ ایک کر لیتے ہیں، ایام ہجرت کے حوالے سے آپ کی شرکت وہاں نظر نہیں آئی، مطلب آپ مہاجرازم سے پیچھے ہٹ گئے یا ان کی وجہ سے نہیں آئے آپ آگے؟ میں اصل میں ایک اور ہجرت کو روکنے کے لیے وہاں نہیں گیا، کہ اس وقت ہجرت کی تھی، اب ہم کتنی ہجرت کریں گے؟ اب ہمیں ہجرت نہیں کرنی بھائی، یہیں رہنا ہے، اسی کو اپنا مسکن بنانا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہمارا ملک ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی۔ اگر ایام ہجرت بنانے تو آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر جاتے ہیں، آرٹیکل 140 کے اختیارات جو وسیم اختر میئر کو نہیں ملے تو آئندہ میئر کو دلاتے ہیں، خالد مقبول لیڈ لے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ایام ہجرت منانے سے یہ حقوق نہیں ملیں گے۔
65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा 13 सालों से नवाब शाह लाड़काना के वडेरों ने रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। 35 अरब खर्च हो गए, फिर भी एक लाइन नहीं डली। आए उसके लिए चलते हैं वजीर आला हाउस, मैं साथ हूँ। गवर्नर हाउस चलते हैं, मैं साथ हूँ। आए अय्याम हिजरत, एक और हिजरत को रोकने के लिए हम वजीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, हम गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे, अपने इन बच्चों के साथ बैठते हैं। आए, मैं दावत देता हूँ। बहुत अनीस हुसैन साहब आ जाए भाई, जो सर हैं। ये वो कोचिंग, अच्छा देखिए फिर ये भी लाजमी कि कोचिंग सेंटर जो हैं डे इन वाले दूसरे, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाया, वो भी शशदर हैरान है। अच्छा एक आखिरी बात है, ये बारिशों से मुताल्लिक़ कि पहले तो ज़्यादा बारिश होती थी तो ज़्यादा पानी आता था, और अब ये सूरत हाल है कि थोड़ी बारिश हुई उसमें भी ज़्यादा पानी आ गया, तो वो वाली थ्योरी भी फेल हो गई। तो अब कराची कहाँ जाएगा? मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो असल तो निगलेक्ट है, क्रिमिनल साजिश है। और ये तीन पार्टियां जो इस वक्त कराची की स्टेक होल्डर हैं बज़ाहिर, पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, ये देखें अगले साल भी इंशाअल्लाह जब इसी तरह की बारिशें होंगी तो एक दूसरे पर इल्जाम डालेंगी। एक कहेगी मैंने 3 नाले साफ किए 35 अरब से, बड़े नाले, और जो 38 नाले सूबाई हुकूमत को साफ करने थे उसने नहीं किए। तो इसलिए ये कराची में अर्बन फ्लडिंग हो गई। अच्छा अगर तुमने 3 किए तो 1100 अरब का ऐलान क्यों किया था भाई तुमने? तो सारे नालों का तुम ही जिम्मा ले लो ना। जब सारे नाले 500 नाले हैं या बड़े 41 नाले, 38 मीडियम साइज, 3 बहुत बड़े और बाकी सारे छोटे, तो भाई सारे नाले वफाक ले ले, पूरा कराची नाले, लेकिन कम से कम नाले ले लें और सारे नाले आप साफ कर दें, उसमें अली जैदी को भी उतार दें, उसमें फैसल बावड़ा को भी उतार दें। कम से कम कराची वालों की तो जान छूटे और वो कहे कि हाँ तब्दीली आ गई है, क्योंकि पीटीआई के एमएनए और वजीर कम से कम नालों में उतर गए। कम से कम ये तो करते हैं हमें, है या नहीं? अच्छा वो इल्जाम लगाएंगे तो भाई अगर ये होगा कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा, तो उसमें टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, गड़बड़ होगी और देग नहीं पकेगी। तो देग जब ही पकेगी जब एक अथॉरिटी हो, या तो पीटीआई के पास ही नाले भी हो, निकासी आप भी हो, कचरा, यानी कोई एक अथॉरिटी हो। जब तीनों के दरमियान तकसीम है सारा निजाम, एमक्यूएम। अच्छा जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालती हैं और दोनों कमजोर पड़ जाती है, फिर दोनों मिलकर एमक्यूएम के 35 साल से तो एमक्यूएम थी यहाँ पर, फिर ये वाला भी, यानी उज़्र है सबके पास। और यही पिछले 30-35 साल शायद एमक्यूएम ने भी वक्त गुजार दिया, जो असल काम करना था शायद वो नहीं कर सकी। मैं इस बात को मानता हूं, एतराफ करता हूं, और उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए एक अच्छा सियासी अमल बनाना है। तो अगर पीपल्स पार्टी ए टीम है वडेरों की लुटेरों की, तो दूसरी जो है वो ये हमारी अपनी बी टीम बन गई है, एमक्यूएम वाले। तो अब कराची वाले कहां जाएंगे ये सवाल है। सारी जमातों से बेजार हैं, एक आजाद गैर जानिबदार सियासी अमल बनाना होगा। ओन कराची मूवमेंट, ओन हैदराबाद मूवमेंट, सर उठा के जिए, सर उठा के चले, खैरात नहीं अपना हक ले। 40 अरब मिलता है, 4,000 अरब देते हैं मरकज को, 40 अरब मिलता है, 400 अरब मिलना चाहिए। ये है सारी बात, तब जाके ये सारे मसाइल हल होंगे और अच्छे हाथों में जाए और वो अच्छे हाथ खर्च करें। इसीलिए मैंने नौजवानों से कहा कि एक अच्छा नया 35 साल से कम उम्र मेयर लाते हैं, नई क़यादत लाते हैं, नए फेसेस, नए चेहरे। मैं समझता हूं कि वही कराची की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उम्मीद है। हमें इसी थ्योरी पर मैं सबको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह, जो ये पार्ट 1 था आज जो मुस्तकबिल के बारे में कंसर्न, अगले उसमें मैं हिकमत अमली और लाए अमल बताऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक करूंगा। और मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है इंशाल्लाह, मैं वो सामने रख दूंगा, फिर उसके बाद जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। तो देखते हैं कि कौन उससे इस्तेमाल करता और कौन इससे नहीं करता। आखिरी बात कराची वालों के लिए, खास तौर पर शहरों में रहने वालों के लिए बिलउमूम, और बिलखुसूस नौजवानों और तालिब इल्मों के लिए
کہ یہ کچھ دیر کی خاموشی کب ختم ہوگی بھائی؟ آپ کا دور کب آئے گا؟ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول۔